الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں راحت بھی ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ دنیا کی زندگی میں آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیاوی زندگی میں ایک جیسے حالات میں اور ایک جیسے ماحول میں نہیں رہتا، بلکہ احوال بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوشی اور راحت میں ہوتا ہے اور کبھی وہ پریشانی اور غم میں ہوتا ہے۔ کبھی انسان صحت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کبھی بیماری اسے بستر پر لٹا دیتی ہے۔ کبھی انسان مالی طور پر خوشحال نظر آتا ہے اور کبھی وہی انسان تنگ دستی کے عالم میں نظر آتا ہے۔ تو دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور خصوصاً مسلمان کو اطمینان قلب اور سکون دل والی زندگی گزارنے کے لیے نسخے ارشاد فرمائے ہیں، بہترین نسخے جن پر عمل کر کے انسان یہ زندگی راحت، سکون اور اطمینان سے گزار سکتا ہے۔ اور پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اتنے ہیں کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ محسن ہیں امت کے، لیکن ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، اور یہ معمولی نہیں، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ہر قدم پر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ہر موقع کی دعا سکھائی گئی، ایسے کلمات سکھائے گئے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں ان میں ایک دعا عافیت کی بھی آپ نے سکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ رب العزت سے عافیت طلب کیا کرو۔ اور مختلف دعاؤں میں لفظ عافیت کا استعمال کیا گیا ہے بہت سے موقعوں پر، بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور آپ ارشاد فرماتے تھے کہ عباس صرف میرا چچا نہیں ہے بلکہ میرے لیے باپ کی طرح ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا ایک دوستانہ تعلق تھا۔ چچا بھتیجا تو تھے لیکن دوستانہ تعلق، اور اس لیے کہ عمر میں تھوڑا فرق تھا، زیادہ نہیں تھا، بہت تھوڑا فرق تھا عمر میں۔
تقریباً ہم عمر تھے، اس لیے دوستی بھی تھی، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی تھی۔ تو وہی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کروں۔ اب آپ بتائیں، اتنا تعلق، یہ رشتہ، یہ تعلق ان کی اولاد کو اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، محبت کا تعلق ہے، رشتہ بھی ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے ایسی دعا سکھائیں، ایسے دعائیہ کلمات بتائیں کہ جو میں صبح و شام اپنے رب سے مانگتا رہوں۔ تو یقیناً آپ نے، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ گہرا ہوتا ہے، تو ہم اسے جب کوئی بات بتاتی ہیں، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کو دل سے نکال کر دے رہا ہوں، اسے عام نہ سمجھنا، یہ وہ چیز نہیں جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں تمہیں دل سے نکال کر دے رہا ہوں، اس کی قدر کرنا، ایک تعلق ہوتا ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ان کے پوچھنے پر، سوال کرنے پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر صبح و شام مانگنا ہے پروردگار سے اور اہم دعائیہ کلمات سیکھنا چاہتے ہو تو صبح و شام اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ دوسرے دن حضرت عباس پھر آئے اور پھر آ کر وہی سوال کیا کہ مجھے ایسے کلمات بتائیے، سکھائیے تاکہ میں اللہ رب العزت سے صبح و شام مانگوں۔ فرمایا کہ صبح و شام اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ تیسرے دن حضرت عباس پھر آئے اور پھر آ کر وہی بات دہرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرو، لیکن تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت کا سوال کرو کہ دونوں جہانوں میں عافیت نصیب ہو جائے۔ تب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عافیت کا طلب کرنا، عافیت کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی عافنی، عافیت کا سوال کیا کرتے تھے، ایک بار نہیں 10 مرتبہ۔ 2 سجدوں کے درمیان بھی عافیت کا سوال کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام میں داخل فرماتے، کلمہ پڑھاتے، ایمان کی دولت اس کے سینے میں انڈیل دیتے، تو اس کے بعد دوسری چیز جو اس کو سکھاتے تھے وہ عافیت کی دعا سکھاتے تھے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ایمان کے بعد دوسری اگر کوئی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور مختلف موقعوں پر ہمیں عافیت مانگنے کی طرف ترغیب دی گئی۔ مثلاً کوئی بیت الخلاء میں گیا، قضاء حاجت سے فراغت ہوئی، جب باہر نکلا بیت الخلاء سے، لیٹرین سے، تو دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، پیٹ صاف ہو گیا، عافیت مل گئی۔ اگر یہ اندر رک جاتا تو کیا ہوتا پھر؟ اس طریقے سے ایک اور موقع پر ہمیں دعا سکھائی کہ دنیا چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں دنیا کی زندگی میں، مختلف لوگ مختلف قسم کے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماری کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں، کسی پریشانی کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ جب بھی کسی پریشان حال کو دیکھو، جب بھی کسی بیمار پر، مصیبت زدہ پر نظر پڑے، جب بھی کسی کو خطرناک بیماری میں مبتلا دیکھو،
تو فرمایا کہ وہاں بھی عافیت کا سوال کیا کرو، عافیت کی بات کیا کرو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، وہاں بھی سوال یہ کیا کرو. بلکہ فرماتی ہیں بزرگان دین، فرماتے ہیں کہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، مثلا کسی کو دیکھا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی دیکھی، کسی کا بازو کٹا ہوا دیکھا، کسی کو کینسر کے مرض میں مبتلا دیکھا، کسی فالج زدہ کو تکلیف میں دیکھا اور اس نے فوراً پڑھ لیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا، جس نے یہ دعا پڑھ لی تو فرمایا کہ اس بیماری میں یہ کبھی مبتلا نہیں ہوگا. یہ تجربہ ہے، بشرط یہ کہ توجہ دھیان سے پڑھی جائے. بات پھر وہی ہے، ہم پڑھتے ہیں خیال دھیان کہیں اور ہوتا ہے، توجہ سے نہیں پڑھتے. توجہ سے پڑھنا اور ہے، اور بے دھیانی میں، بے خیالی میں، غافل دل کے ساتھ پڑھنا اور ہے. توجہ سے دل سے پڑھ لیا جائے. ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس تکلیف سے جس میں آپ مبتلا ہیں. جو تکلیف اسے پہنچی ہے، اس تکلیف سے میرے اللہ نے مجھے عافیت میں رکھا، یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں. اور اس طریقے سے جب کوئی مصیبت اجتماعی طور پہ کہیں پہ آ گئی ہے، مثال کے طور پر سیلاب آیا، لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے، ان کی چھتیں باقی نہیں رہیں، ان کے گھر باقی نہیں رہے، ساز و سامان پانی میں بہہ گئے، مویشی ان کے بہہ گئے پانی میں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ ان کی معیشت بچی ہے، نہ ان کا محلہ بچا ہے، نہ ان کا بازار بچا ہے، نہ دکانیں بچی ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا. اب ان کے احوال دیکھ کر اس موقع پر پڑھ لینا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم، یہاں پر صیغہ بدل جائے گا، مما ابتلاہم بہ. یا اللہ آپ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہیں کہ مجھے آپ نے عافیت میں رکھا اس تکلیف سے جس میں وہ مبتلا ہوئے. تو اس انداز سے جب کوئی پروردگار عالم کو پکارتا ہے اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور عافیت کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عافیت نصیب فرما دیتے ہیں. اگر جوانوں کو تو چاہیے یہ مصنون دعائیں یاد کریں، بہت ضروری ہیں. مصنون دعائیں بہت ضروری ہیں، ان کو یاد کریں. ہر موقع کی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں یہ دعائیں. یہ دعائیں یاد کریں، ان کو پڑھا کریں موقع بموقع. لیکن ہے بڑا مسئلہ آج کل، یاد کرنا ذرا مشکل ہو. مولوی یاد نہیں کرتے، عوام کا کیا کہنا. آسمان پہ بادل تھے، بادل گرجا، جب بادل گرجا تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فوراً دعا پڑھی. کون سی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا کون فوت ہو گیا تمہارا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، بادل گرجا ہے. میں نے کہا یہ دعا نہیں، وہ دوسری دعا ہے. تو ایسے موقع پر دعائیں، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، بادل آئے، بادل تھم جائے، ساری دعائیں ہیں، یہ پڑھیں، ان کو یاد کریں. اسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں. تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر ایک ایک دعا یاد کریں. ضروری نہیں کہ آپ دن میں 10 دعائیں یاد کریں، آپ 10 دن میں ایک دعا یاد کریں، ایک دن ساری یاد ہو جائیں گی. اور یہی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. اور جو ان سنتوں کو اپنائے گا تو وہی سنت. صرف حلوہ کھانا نہیں ہے، سنت صرف دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ سیکھ لینا یہ سنت نہیں. صرف لباس کرتا سلوا لینا صرف یہ سنت نہیں. سنتیں بہت ساری ہیں. ساری زندگی میں آپ کی سیرت کو اپنانا ہے. آپ کون سی تعلیم دے کر گئے، ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں، اور جب وہ ساری چیزیں اپنائیں گے تب کہا جائے گا کہ متبع سنت ہے. ہم تو صرف داڑھی کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں متبع سنت ہے، باقی اعمال جیسے بھی ہوں. تو اس لیے ان سنتوں کے اندر ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری برکات ان سنتوں کے اندر رکھی ہے. ایک ایک سنت کو اپنا کر دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنی برکت ہے. اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں رکھی ہیں.
اور جس کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، مثلا عمر بڑی ہو گئی ہے، وہ کوشش کرتا ہے لیکن یاد نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں یاد کرتے ہیں، بچپن میں لڑکپن میں یاد کی نہیں، اب عمر 60+ ہو گئی ہے تو اب وہ یاد نہیں کر سکتے. اب تو حکومت نے بھی فارغ کر دیا ہے کہ جاؤ گھر جا کر آرام کرو، بس اب رس جو تھا ہم نے نچوڑ لیا تمہارا. اب اس کے بعد دعائیں تو یاد نہیں ہوتی، نہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو بس جتنا ہے اسی کو غنیمت سمجھے، لیکن کم از کم وہ ترجمہ یاد کر لے. ایسے موقعوں پر ترجمہ پڑھ لے. وہ مثلا ایسے جب سیلاب آیا ہوا ہے، کہیں پر زلزلہ آیا ہوا ہے، کہیں پر ایسی تکلیف کا آپ نے سن لیا، کہیں پر کسی حادثے کے بارے میں سن لیا، تو وہاں پر وہ اپنی زبان میں کہہ لے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اے میرے پروردگار، آپ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے عافیت میں رکھا اس تکلیف سے جس میں وہ مبتلا ہوئے. اپنی زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، سرائکی میں کہہ لیں، پشتو میں کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کے خود خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو پشتو نہیں آتی، صرف عربی زبان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. ساری زبانیں پیدا ہی اللہ نے کی ہیں اور وہ زبانیں بدلنے پر قادر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تھے نا عراق سے، نمرود کا ملک چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے تھے، انی ذاہب الی ربی سیہدین فرما کر جا رہے تھے، اور دریا پار کر لیا. نمرود کو پتہ چلا کہ ابراہیم چلا گیا یہاں سے. ساتھ کون ہے؟ ایک بھتیجے حضرت لوط ہیں علیہ السلام، اور ایک ان کی زوجہ ہیں جو چچا کی بیٹی بھی تھی، حضرت سارہ. یہ 2 افراد ساتھ ہیں. اب زبان کیا تھی ان کی؟ عبرانی. ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی. اب یہ عراق سے نکلے، دریا پار کیا، شام ہو گئی کہ یہاں رات گزارتے ہیں، اگلا سفر جاری رکھیں گے. تو نمرود کو پتہ چل گیا، اس نے کہا گرفتار کرو، پکڑو، جانے نہ پائے، ملک سے باہر نہیں جانے دینا، اس کو ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. چنانچہ اپنے کارندے پولیس کو چھوڑ دیا، گرفتار کر کے لاؤ. اب ان سے کیا کہا اس نے کہا کہ کسی دور علاقے میں اگر چلے جانا نا تو وہاں دیکھنا اگر کوئی عبرانی زبان بولنے والا جو بھی ملے اسے پکڑ کے لے آؤ. تو اب یہ لوگ دریا پار پہنچے. دریا پار ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، لیکن ہوا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے تو عبرانی بول رہے تھے، صبح کو اٹھے تو سریانی زبان بول رہے تھے. اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ رات کو سوئے تو سرائکی بولتے ہوئے، صبح اٹھے تو انگلش بول رہے ہیں. زبان ہی بدل گئی، پرانی زبان گئی، آتی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، زبان بدلنے پہ بھی قادر ہے. وہ ساری زبانوں کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، ہر زبان کو سمجھتے ہیں، ہر انداز کو سمجھتے ہیں، ہر انسان کے دل میں اٹھنے والے ہر ارادے کو جانتے ہیں. اس لیے اپنی زبان میں مانگ لیا کریں. عربی جملے یاد کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ جو برکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا جس انداز سے، اگر اسی انداز سے اس طریقے سے پڑھا جائے گا تو اس کی برکت اپنی جگہ. لیکن یاد نہیں ہو رہا تو پھر اپنی زبان میں مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو عافیت مانگنا، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی پڑتی ہے. عافیت کی ضرورت دنیا میں صرف نہیں بلکہ آخرت میں بھی پڑتی ہے، کیونکہ فرمایا گیا نا کہ سوال کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی عافیت ہو اور آخرت کے اندر بھی عافیت ہو، دونوں جہانوں میں ضرورت پڑتی ہے. بلکہ ایک اور جگہ آتا ہے جہاں پر یہ قبرستان جانے کی دعائیں ہیں نا، مختلف دعائیں ہیں، مختصر بھی ہیں، ذرا تفصیلاً بھی ہیں. تو ایک دعا میں کچھ الفاظ اس طرح بھی آتے ہیں کہ جب قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہاں پر آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیہ. قبرستان والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عفو کا اور عافیت کا. تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی عافیت کی ضرورت پیش آئے گی.
دنیا کے اندر بھی عافیت کا سوال، آخرت کے لیے بھی عافیت مانگنا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کئی موقع ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اذان جب ہو جاتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے تک، یعنی اذان کے بعد اقامت کے شروع ہونے تک، یہ جو وقفہ ہے بیچ میں، فرمایا کہ یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، اذان کے بعد اقامت سے پہلے۔ اس وقت میں دعا کر لیا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ تو حریص تھے ان باتوں کے، ایک ایک بات پوچھا کرتے تھے اس قسم کی۔ تو کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان کے بعد اقامت سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قبولیت کا وقت ہے، تو ہم اس وقت کون سی دعا مانگیں؟ اللہ سے کیا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مختصر وقت میں تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لیا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ عافیت مانگو، اپنی جان میں، اپنے مال میں عافیت، اولاد میں عافیت، مال میں عافیت، دین میں عافیت، دنیا میں عافیت، ہر معاملے میں اللہ سے عافیت مانگ لو فرمایا مختصر وقت میں۔ اب یہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی شاید، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ اس سے مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ اگر کبھی مانگنے کے لیے مختصر وقت آپ کو مل جائے، کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ کو مختصر سا وقت ملا ہے سوال کرنے کے لیے، اور اس مختصر وقت میں مانگنا ہے، مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ عافیت مانگ لو۔ اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے۔ تھوڑا سا وقت ملا ہے نا، ذہن میں سوالات تو کئی ہیں، خواہشات بھی کئی ہیں، حاجات بھی ہمارے پاس ہزاروں حاجات ہیں، ضروریات بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں مانگنی ہیں، لیکن مختصر وقت ملا ہے کہ مانگو، تھوڑا سا وقت ہے، سیکنڈوں میں بات ہے۔ فرمایا کہ عافیت طلب کر لو، اگر عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالی۔ کراچی میں ان کا قیام تھا۔ حکیم بھی تھے، وہ حکمت کا کام کرتے تھے، ویسے حکیم نہیں تھے، باقاعدہ طبیب تھے، ان کا اپنا مطب تھا، مریضوں کو چیک کیا کرتے تھے۔ آج کل ان کے صاحبزادے ہیں وہاں پر، بڑے بڑے اکابر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نسبت تھی، اور وہ خلیفت حضرت شاہ عبد الغنی بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کراچی میں ان کے ایک مرید تھے اور کافی مالدار تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان رہتے تھے، اور پریشانی یہ تھی کہ ان کے جسم میں بخار تھا اور بخار نکلتا نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے، حکیم بھی عاجز آ گئے، بڑا علاج کیا، بخار نہیں نکلا۔ ہر وقت جسم کے اندر بخار، جسم ٹوٹتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو وہ حج پہ چلے گئے، جاتے ہوئے حضرت سے ملنے آئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں حج پہ۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچو گے نا، جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے گی تو بڑا اہم وقت ہوتا ہے، بڑی اہم گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تم جو دعا مانگو گے، پہلی دعا پہلی نظر پڑتے ہی وہ قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا تم وہاں پر اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرنا۔ حضرت نے نصیحت کر دی، چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی، ان کو اپنا بخار یاد آ گیا،
تو انہوں نے پہلی دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے جسم سے بخار نکال دے۔ تکلیف تھی نا، پریشانی تھی، بخار نکال دے۔ اس کے بعد عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، دوگانہ پڑھا، بخار نکلنے کی دعائی کرتے رہے تو بخار چلا گیا، بخار نکل گیا۔ واپس آئے تو صحت اچھی تھی، حضرت سے ملنے آئے، حضرت نے دیکھا ماشاءاللہ آپ تو بڑا چہرہ سرخ ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھے، کہنے لگے جی ہاں آپ نے فرمایا تھا نا پہلی نظر میں جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، فرمایا عافیت مانگی تھی، اس نے کہا نہیں جی میں نے سوال کیا تھا کہ میرا بخار نکل جائے، بخار نکل گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے بس جو مانگ لیا۔ چند دن گزرے، کچھ وقت گزرا، فالج کا اٹیک ہوا، پوری سائیڈ ماری گئی۔ کراچی میں ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، چیک اپ کروایا گیا، چونکہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ باہر لے جاؤ، باہر لے گئے، شاید برطانیہ لے گئے ان کو علاج کے لیے۔ وہاں پر ڈاکٹروں کی ٹیم باقاعدہ بیٹھی اور بورڈ بیٹھا اور انہوں نے ساری رپورٹس پڑھی اور معائنہ کیا، تو آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مرض سے چھٹکارے کی ایک صورت ہے کہ کسی طریقے سے اسے بخار ہو جائے۔ اگر اسے بخار ہو گیا تو اس مرض میں افاقہ ہوگا، اور اگر اسے بخار نہ ہوا تو پھر مشکل ہے۔ چند مہینے وہ زندہ رہے، بخار تو وہاں پر پہلی نظر میں اپنا نکال چکے تھے، واپس کیسے آتا؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ بخار واپس آیا نہیں، 6 ماہ بستر پر گزارنے کے بعد فوت ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر وہیں پر عافیت کا سوال کیا ہوتا تو آج یہ مرض بھی نہ ہوتا، بخار بھی نہ ہوتا۔ اس لیے عافیت مانگا کریں ہر معاملے میں۔ روزی مانگے تو عافیت والی، عمر مانگے تو عافیت والی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، لمبا واقعہ ہے، پوری صورت یوسف ہے قرآن حکیم میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب تنگ آ گئے تھے مصر کی عورتوں سے، عزیز مصر کی بیوی نے بدنام کر دیا تھا اور وہ ڈورے ڈال رہی تھی ان پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں چھوڑتی نہیں ہیں مجھے کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہیں، تو وہاں پر دعا مانگی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے جیل بھیج دیجئے، جس طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے بہتر ہے مجھے جیل بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا، جیل چلے گئے۔ غالباً ایک حدیث شریف کا مفہوم آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک پریشانی سے بچنے کے لیے دوسری پریشانی اللہ سے مانگ لی۔ اگر یوسف علیہ السلام وہاں پر عافیت کا سوال کر لیتے تو ان سے بھی جان چھوٹ جاتی، جیل بھی نہ جانا پڑتا۔ وہ ایک لطیفہ آتا ہے نا کہ ایک شخص مزدوری کرتا تھا اور وزن اٹھایا کرتا تھا، لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ لوڈر اور یہ چیزیں تو نہیں تھیں جو آج کل چل رہی ہیں، یہ ریڑے اور رکشے اور یہ چیزیں۔ تو وہاں پر مزدور ملا کرتے تھے، اور پھر وہ کوئی سامان اگر خرید لیتا کوئی امیر آدمی بازار سے تو اسے کہتا ہاں بھئی یہ سامان میرے گھر تک لے جانا ہے، وہ پیسے مزدوری اپنی طے کر لیتا، اس کے بعد وہ سامان کندھے پر اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ بوری ہوتی تھی، من ہوتا، جتنا بھی ہوتا۔ تب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اکیلا آدمی تھا اور کوئی تھا نہیں اس کا، تو وہ سامان ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ تو ایک دن وہ بوری اٹھا کر لے جا رہا ہے، کسی کی مزدوری کر رہا تھا، راستے میں کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، لیکن 2 روٹی کے لیے وزن اٹھانا پڑتا ہے، مجھے مجبوری ہے، میری پیٹ بھرنا ہے، روزانہ مزدوری کرنی پڑتی ہے، لیکن اب تھک جاتا ہوں، تو اے اللہ میرے لیے اسباب پیدا فرما دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے 2 روٹی صبح مل جایا کریں، 2 روٹیاں شام کو مل جایا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے جا رہا ہے، آگے تھک گیا تو بوری کو رکھ دیا،
اس کے اوپر سوار ہو کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر سستانے کے لیے، تو آرام کر لوں پھر بوری اٹھاؤں گا آگے چلوں گا۔ اب یہ وہیں پر بوری رکھ کر بیٹھا تھا کہ دو جوان آپس میں لڑ پڑے۔ یہ ان کو چھڑانے کے لیے گیا، آگے دوڑ گیا، وہ ایک نے دوسرے کو پتھر مارا، وہ اس کے سر پہ لگا، زخمی ہو گیا، خون بہہ نکلا۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی، اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا جی میں تو چھڑانے کے لیے کیسے آئے، خون تمہارا بہہ رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے دونوں، لگتا ہے مجرم تم ہو۔ اس کو پکڑ کر لے گئے اور وہاں پر تھانے میں پرچہ درج ہوا۔ اس کے بعد اس کو اس زمانے میں جو رواج ہوگا جیل بھیج دیا اسے۔ اب وہ جیل میں پڑا ہے بیچارہ، صبح شام کھانا ملتا ہے، بس وہیں پر جیل کا لباس پہنے ہوئے پڑا ہے۔ چند دن گزر گئے، رو رہا ہے، اللہ آپ تو جانتے ہیں میں بے گناہ ہوں، میں تو چھڑانے گیا تھا، ثواب کمانے گیا تھا، نیکیاں کمانے گیا تھا، وہ لڑ تو دوسرے رہے تھے، میں خواہ گرفتار ہو گیا، جیل پہنچ گیا ہوں، اللہ مجھے آزادی نصیب فرما۔ چند دن گزر گئے تو خواب دیکھا، بندہ تو نیک تھا، نماز روزے کا پابند تھا۔ خواب دیکھا، کسی نے خواب میں کہا کہ کیوں پریشان ہو، کیوں روتے رہتے ہو؟ اس نے کہا جی روتا اس لیے ہوں، جیل آ گیا ہوں بلا وجہ، بے قصور ہوں۔ اس نے کہا خود تم نے مانگی تھی جیل؟ اس نے کہا میں نے کب سوال کیا جیل کا، میں تو آزاد زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کہا تو اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ 2 روٹی صبح 2 روٹی شام اور کچھ نہیں چاہیے، تب 2 روٹی صبح 2 شام مل رہی ہے، کھاؤ نا، تمہیں تو اور کچھ نہیں چاہیے تھا نا، 2 روٹی چاہیے تھی، اب تو جیل میں مل رہی ہے مفت کی، مزدوری نہیں کرنی پڑتی تمہیں۔ پھر اس کو خیال آیا تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم نے سوال کرنا تھا اللہ مجھے عافیت والی روزی عطا کر، عافیت والی روزی، پھر روزی بھی ملتی اور مشقت بھی نہ کرنی پڑتی۔ تو یہ پریشانی آئی ہے تمہارے اپنے مانگنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے سکھایا گیا ہمیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ عافیت عطا فرما مجھے میرے دنیا کے معاملات میں، میری آخرت یعنی دینی معاملات میں، اور میرے مال کے اندر عافیت ہو، میرے گھر بار کے اندر، میرے جسم کے اندر عافیت ہو۔ اور جب بندہ عافیت کا سوال کرتا ہے تو پھر جب اللہ کی طرف سے عافیت ملتی ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ اور یہ عافیت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا بھی کوئی زور لگائے نا، اس کا صحیح ترجمہ کسی اور لفظ میں نہیں کیا جا سکتا، نہ اردو میں، نہ سرائکی میں، نہ پشتو میں، نہ پنجابی میں، نہ انگلش میں، صحیح ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہر طور آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس کو عافیت مل گئی وہ ہر آزمائش سے محفوظ ہو گیا، ہر آزمائش سے حفاظت نصیب ہو گئی۔ یعنی آزمائش جسمانی بھی آتی ہے، بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ مال میں نقصان ہوتا ہے، کاروبار مندہ ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اولاد کے اندر نافرمانی آ جاتی ہے، اولاد ستانے لگ جاتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ دین کے اندر نقص پیدا ہونے لگتا ہے، گمراہی کا خطرہ ہو جاتا ہے، نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، اعمال درست طریقے سے نہیں ہو پاتے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو یعنی ہر آزمائش سے نجات کے لیے ایک لفظ بتایا گیا کہ اللہ سے عافیت طلب کر لو بس۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ آخرت میں جس کو عافیت مل گئی یعنی رب کی رضا مل گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا، جنت کی ٹکٹ مل گئی، عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی، وہاں پر اللہ رب العزت راضی ہو گئے، اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، خطاؤں کو معاف کر دیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو یہ عافیت ہے۔ تو عافیت کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، عفو اور عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ عفو کہتے ہیں معافی کو، مغفرت، معافی یعنی اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یہ کہ معمولی نعمت تو نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی پکڑ نہ آئے اور آخرت میں بھی گرفت میں نہ آئے، وہاں بھی نجات ہو جائے، سرخرو ہو جائے، اور دنیا کی زندگی بھی چین اور سکون سے اس کی گزر جائے۔ غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں،
ستاری کے پردے ڈالے رہتے ہیں. اگر لوگوں کے سامنے ہمارے راز سارے کھل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو عفو کا سوال کرنا، اور ساتھ عافیت، ہر معاملے میں عافیت، یعنی ہر آزمائش سے محفوظ رہنا. کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے، نہ جسمانی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ اولاد کی طرف سے، نہ گھر بار کی طرف سے. اور تیسرا ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، معافات. معافات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے 3 مفہوم ہیں. یعنی جب دعا کی جاتی ہے نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات، یہ 3 لفظ ہو گئے. عفو کی معافی ہو گئی، عافیت سلامتی مل گئی، ہر آزمائش سے حفاظت ہو گئی. اور معافات فرماتے ہیں کہ 3 مفہوم ہیں اس کے. پہلا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ میری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے اور کسی اور کا شر مجھ تک نہ پہنچے. یعنی میرے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور دوسروں کے شر سے میں محفوظ رہوں، یہ معافات ہے. اور دوسرا مفہوم فرماتی ہیں اس کا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے معافات نصیب فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا اور کسی اور کو میرا محتاج بھی نہ بنا. نہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، نہ کوئی اور میرے آگے ہاتھ پھیلائے. مجھے بھی کسی کا محتاج نہ بنا اور کسی اور کو میرا محتاج بھی نہ بنا. میری بھی اور تمام مخلوق کی ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. یہ معافات میں آ گیا. اور فرماتے ہیں کہ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے معافات کا کہ اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ میں دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا رہوں اور دوسرے میری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں. میں دوسروں کو معاف کرتا رہوں، دوسرے میری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں. مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی کو میں نے جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ ٹکر مار دی، یا کوئی اور مجھ سے زیادتی ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ اب مجھے چھوڑے گا نہیں، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہہ دیا کوئی بات نہیں. یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، کوئی بات نہیں، خیر ایسے ہو جاتا ہے. بتائیں آپ کتنی خوشی ہوتی ہے. یعنی دوسروں کی طرف سے معافی مل جانا، مجھ سے غلطی ہو جائے دوسرے مجھے معاف کر دیں، اور جب دوسروں سے غلطی ہو تو میں ان کو معاف کر دوں. اور یہ معاف کرنا یہ معمولی بات نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آنے والا ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو ابھی آنے والا ہے، دیکھ لو. جب وہ صحابی آئے سب نے دیکھ لیا، اچھا یہ جنتی ہے. تو معلوم کیا گیا کہ آخر یہ عمل کون سا کرتا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں. جب تحقیق کی گئی، معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ جس نے میری غیبت کی ہے، جس نے میری چغلی کھائی ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، جس نے میرے ساتھ ملاوٹ کی ہے کسی معاملے میں، جس نے جس قسم کی بھی زیادتی میرے ساتھ کی ہے، اللہ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا. فرمایا یہ خوبی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت کی بشارت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوا دی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی خوش ہے. وہ ایک واقعہ آتا ہے، غالباً کسی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا پہلے گزرا، کیونکہ پہلے بڑی امت جو تھی نا بنی اسرائیل تھی. پہلے جس امت کو عروج ملا ہے دنیا میں اور باقی امتوں پر فضیلت دی گئی تھی وہ بنی اسرائیل تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے تذکرے زیادہ آتے ہیں. لیکن جب وہ نافرمانیوں پہ تل گئے تو پھر ان سے وہ نعمت چھین دی گئی اور وہ نعمت اس امت کو مل گئی. تو فرمایا کہ ایک شخص تھا، دکاندار تھا، اس کی جب وفات ہوئی فرشتوں نے روح قبض کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہو گئی. روح یہاں سے نکلی وہاں پیش ہو گئی. فرشتوں نے پوچھا ہاں بھائی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے تو نے کہ نہیں دنیا میں؟
کوئی نیکی یاد آ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہاں کہاں یاد آتے ہیں، ہر چیز بھول جاتا ہے انسان، موت کی تلخی آسان تو نہیں ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے جس سے گزرنا بھی ہر ایک نے ہے، لیکن بڑی مشکل گھاٹی ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا، جب پوچھا تھا پوچھنے والے نے کہ موت کو کیسے پا رہے ہو، کیسے لگتی ہے موت؟ فرمایا ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے سینے پر رکھی ہے، اور فرمایا کیفیت ایسی ہے کہ جو بتانے کی نہیں ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا کہ تکلیف کیا ہے۔ تو اس وادی سے گزر کر گیا تھا، پوچھا گیا کوئی نیکی یاد آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نیکی تو مجھے کوئی یاد نہیں آ رہی اپنی، ہاں ایک بات ہے وہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں دکاندار تھا اور کچھ لوگ مجھ سے قرض لے جاتے تھے، ادھار لے جاتے تھے، اور پھر ان میں دیکھتا تھا جو بیچارہ تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو مہلت دے دیتا تھا۔ وہ کہتے یار اس وقت پیسے نہیں ہیں، بعد میں دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، جب تیرے پاس آ جائیں مجھے دے دینا، یعنی مہلت دیتا تھا ان کو، نرمی کرتا تھا ان کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو بالکل کنگال ہو چکے ہوتے تھے، مجھے پتہ ہوتا کہ یہ بیچارہ نہیں دے سکتے، ان کو معاف کر دیا کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ میری مخلوق ہو کر اتنا دل رکھتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور میں رب ہو کر اس کو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا، باقی نیکیں چیک ہی نہیں کی گئی، دیکھی نہیں گئی۔ تو معاف کرنا یہ معمولی نہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اس لیے کثرت سے صبح و شام اللہ سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ جب گھر سے نکلیں، دکان کی طرف جا رہے ہیں، اپنے دفتر کی طرف جا رہے ہیں، عافیت کا سوال کر کے جائیں۔ گھر سے نکل کر ایک بار کم از کم پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ جملے یاد ہو جائیں تو یہ پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور اگر عربی جملے یاد نہیں ہیں تو اس وقت وہیں پر کھڑے ہو کر پڑھ لیا کریں، اپنی زبان میں کہہ دیں یا اللہ مجھے اپنی جان میں، میرے مال میں، میری اولاد میں، میرے گھر بار میں، میرے کاروبار میں عافیت نصیب فرما۔ اپنی زبان میں دعا کر لیا کریں، صبح و شام کر لیا کریں، اذان اقامت کے درمیان بھی کر لیا کریں، سونے سے پہلے بھی کر لیا کریں۔ جتنا کثرت سے کریں گے، عافیت اللہ سے مانگیں گے، اگر اللہ رب العزت نے عافیت دے دی تو سب چیز آپ کو مل گئی، سب کچھ آپ کو مل گیا، اور اگر عافیت نہ ملی تو پھر کچھ نہ ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔